الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ انسان کو غلام تو بننا پڑے گا اور غلامیت کو اختیار تو کرنا ہی پڑے گا، چاہے وہ غلام خدا کا بن جائے اور اپنے رب کی غلامیت اختیار کر لے، یا پھر عقل کا غلام بن جائے۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم کسی کے غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم سرے سے کسی خدا کے قائل ہی نہیں ہیں۔ یہ مذہب اور یہ دین اور یہ ریلیجن اور یہ دھرم، یہ سب پرانی باتیں ہیں، ہمیں فریڈم چاہیے، آزادی چاہیے۔ اسی وجہ سے آزادی کی کئی قسمیں اس وقت متعارف ہیں۔ فریڈم آف لائف، آزاد زندگی، فریڈم آف اسپیچ، بات کرنے میں آزادی، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں آزادی۔ حالانکہ یہ مذہب سے تو آزادی ہے لیکن عقل کی غلامی ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے، جو چیز انہیں ان آزادیوں کی مختلف قسموں پر ابھار رہی ہے، وہ عقل ہے۔ تو یا تو غلامی عقل کی اختیار کر لیں یا پھر اپنے رب کی غلامی اختیار کریں، اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے جو علم، جو تعلیمات، جو ہدایات ہم تک پہنچی ہیں، جس میں اللہ کی رضا اور ناراضگی موجود ہے، جس کے بغیر ہم خدا کی مرضیات اور نامرضیات کو نہیں جان سکتے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھی نہیں پہچان سکتے، اس کی غلامی اختیار کرنا۔ آج کل عقل پرستی کا بڑا شور ہے، بڑا چرچا ہے، اور عقل کو معیار قرار دیا جا رہا ہے کسی بھی چیز کے حسن و قبح کی، اچھائی اور برائی کی، شر اور خیر کی، کہ ہم عقل کے معیار پر جانچیں گے، پرکھیں گے۔ اگر ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ اس میں خیر ہے تو ہم اختیار کریں گے، اور اس میں شر اور برائی ہے تو ہم بچیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال، دیکھیے عقل کے تعلق سے 3 ہفتے بات ہو چکی ہے، اب یہ 4تھے ہفتے کی بات ہے۔
تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کے پاس عقل کے معیار ہونے کا اور کسی چیز کے خیر اور شر جانچنے کے معیار ہونے کا کوئی لگا بندھا اصول ہے؟ کیونکہ بے اصولی کے ساتھ تو کام چلے گا نہیں. یعنی کوئی ایسا ضابطہ، فارمولا، کوئی ایسا اصول، پرنسپل ہے جو ایک عالمی حقیقت رکھتا ہو، جس کو آپ یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک عالمی حقیقت ہے، یہ ہے معیار، اس کو دنیا کے سارے انسان مانتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ اپنے لیے خیر اور شر کو متعین کر سکیں، جس کے ذریعے سے آپ یہ پتہ لگا سکیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، جس کے ذریعے سے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے اسے اختیار کرنا ہے اور اسے چھوڑ دینا ہے، اختیار نہیں کرنا ہے. کہ آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسا پرنسپل جو یونیورسل ٹروتھ اور عالمی حقیقت رکھتا ہے موجود ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے نہیں ہے. اور اس کے نہ ہونے کی وجہ بھی واضح ہے. ہر انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے، اور عقلوں میں تفاوت ہے، فرق ہے. کسی کو اللہ نے عقل کی بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، کچھ درمیانی قسموں کے ہوتے ہیں، کچھ بیچارے نچلے طبقے کے ہوتے ہیں جن کے پاس معمولی عقل سوجھ بوجھ ہوتی ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کو اوپر والا اپنے لیے بہتر سمجھے تو نچلے طبقے والے بھی اس کو بہتر قرار دیں. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو کم عقل لوگ، درمیانی درجے کے عقل مند لوگ اپنے لیے بہتر سمجھے ان کو اوپر والے درجے کے لوگ، زیادہ عقل مند اور سمجھدار لوگ صحیح قرار دیں. یقیناً ایک ہی چیز کے بارے میں مختلف رائے ہو سکتی ہے، مختلف نظریات ہو سکتے ہیں، مختلف فیصلے ہو سکتے ہیں. ایک کہے گا کہ یہ اختیار کرنا چاہیے، دوسرا کہے گا کہ بھئی اس میں تو ہمیں کوئی خیر نظر نہیں آتی، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اس سے پتہ چلا کہ عقل عالمی سطح پر معیار قرار دینے کے چیز لائق نہیں ہے. اگر آپ نے وحی الہی سے اور اللہ کی تعلیمات سے سرے منہ انحراف کیا، اسے پسے پش ڈالا اور آپ نے عقل کو معیار قرار دے دیا اور اسی کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کرنا شروع کر دیا، تو عقل آپ کو کیسے دھوکہ دے گی اور آپ کے ساتھ کیسا کھیلے گی، میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گا تاریخ سے. کیونکہ عقل پرست پرانے زمانوں میں بھی ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ اسی زمانے کا مرض ہے. ہم اپنے زمانے میں جب عقائد کی کتابیں پڑھتے تھے تو اس میں بہت سارے فرقوں کا ذکر آتا تھا. یہ معتزلہ ہیں، یہ مرجیہ ہیں، یہ مشککہ ہیں، اور یہ فلاں ہیں، اور یہ فلاں ہیں. ان کی گمراہی کی وجہ عقل ہی تھی.
ان کی گمراہی کی وجہ عقل تھی. ان کے جو نظریات تھے جو انہوں نے جمہور اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر بنائے، اس کے پیچھے جو چیز کار فرما تھی وہ عقل تھی. تو عقل کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، فریب میں مبتلا کرتی ہے، اس کو ایک مثال سے آپ سمجھائیں. آج سے تقریباً 800 - 850 سال پہلے ایک فرقہ پیدا ہوا تھا مسلمانوں میں جس کو باطینی فرقہ کہا جاتا تھا، جس کا ایک نام قرامطہ بھی تھا. اس کے بانیوں میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا عبید اللہ ابن حسن قیروانی. وہ اپنے پیروکاروں کو ایک خط لکھتے ہیں جو بڑا دلچسپ خط ہے. اس میں وہ اپنے فالوورز کو، اپنے پیروکاروں کو نصیحت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی، یہ بے عقلی کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص، ایک لڑکی جو اس کے گھر میں بہن کی شکل میں موجود ہے، جو بہت خوبصورت ہے، سلیقہ شعار ہے، بھائی کے مزاج سے واقف ہے، اس کی نفسانیت کو جانتی ہے، اس کی نفسیات کو جانتی ہے، یہ بھائی اس بہن کا ہاتھ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جو سرے سے اس شخص سے واقف ہی نہیں ہے، اور اسے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ نباہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. وہ تو باہر کا آدمی ہے. اور بہت سی مرتبہ وہ ایسے لڑکی کو اپنے گھر لے آتا ہے جس سے وہ واقف نہیں، جس کے مزاج سے وہ واقف نہیں، جس کی نفسانیت سے وہ واقف نہیں، اور خوبصورتی میں وہ اس کی بہن سے فروتر ہے، نیچے ہے، اس میں اتنا سلیقہ شعاری بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ بے عقلی کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک آدمی اپنی خوبصورت سلیقہ مند بہن کو دوسرے کو دے دے اور دوسری لڑکی کو اپنے گھر لے آئے. میں اپنے پیروکاروں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس بے عقلی سے اجتناب کریں، بچیں، اور اپنے گھر کی دولت کو اپنے گھر ہی میں رکھیں. اور وہ لکھتا ہے کہ یہ کیسی عجیب بے عقلی کی بات ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کو کھانا پکا کے کھلا سکتی ہے، اس کی بھوک مٹا سکتی ہے، اس کے بستر کو درست کر سکتی ہے، اس کے کپڑے کو گھڑی کر کے سلیقے سے رکھ سکتی ہے، تو اس کی جنسی خواہش کو کیوں پورا نہیں کر سکتی؟ اب آپ کیا کریں گے؟ قل واللہ پڑھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ چاہیں جتنی اس پر لعنتیں بھیجیں، چاہے آپ اسے جتنا برا بھلا کہیں، لیکن خالص عقل کی بنیاد پر وحی الہی سے آزادی اختیار کرتے ہوئے، اس سے بے توجہی برتے ہوئے، اگر آپ اس
دلیل کا جواب دینا چاہیں تو آپ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ تو لاجک ہے. قیامت تک آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے ارے کیسی بد اخلاقی کی بات کرتا ہے، کیسی بے شرمی کی بات کرتا ہے، کیسی گھناؤنی اس کی سوچ ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہیں گے. اپنی بہن کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے. تو ان لوگوں کے پاس اس کا جواب ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بد اخلاقی اور یہ گھناؤنا پن، یہ جو تصورات ہیں، یہ تو ماحول کے پیدا کردہ تصورات ہیں. آپ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے اور ایک ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر اس کو بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے، گھناؤنا پن سمجھا جاتا ہے، ورنہ عقلی اعتبار سے اس میں کوئی بد اخلاقی نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی اس طرح کرنے سے تو حسب اور نسب کا مسئلہ خراب ہو جائے گا، اور حسب اور نسب کی حفاظت کرنا چاہیے. اپنی بہن کے ساتھ ہی انسان نعوذ باللہ اس طرح سے رہے اور بچہ پیدا ہوگا تو پورا نسب کا سلسلہ ہی تباہ ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ حسب اور نسب کی حفاظت کون سی عقلی چیز ہے؟ خراب ہوتا ہے تو ہونے دو. پورا امریکہ، پورا یورپ زنا کے بچوں سے بھرا ہوا ہے. لاکھوں اور کروڑوں بچے ایسے جن کو پتہ ہی نہیں کہ میرا باپ کون ہے. تو وہاں تو حسب نسب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ بھئی اس طرح سے ایک دم خونی رشتہ اور قریبی رشتے کے ساتھ تعلقات بنانے سے طبی نقصانات ہو سکتے ہیں، میڈیکل ڈیسیز، بہت ساری الگ الگ قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اس وجہ سے یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اس کو عربی میں کہتے ہیں استلذاذ بالاقارب، قریبی رشتہ داروں سے لذت حاصل کرنا. تو ان کی طرف سے بڑا اچھا جواب ہے. جواب کیا ہے کہ بھئی ہیومن ایرج، یعنی انسان کی فطری خواہش، اس کا بھی تو احترام ضروری ہے. اس کی خواہش ہو رہی ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی، اور سامنے والوں کو بھی ہو رہی ہے، تو آپ بیچ میں روڑا کیوں بن رہے ہیں؟ تو آج کے دور میں ایک بہت بڑی عقل پرستوں کی دلیل ہے ہیومن ارج، یعنی انسانی فطری خواہش. اور اس ہیومن ارج نے تو ایسی تباہی مچائی ہے کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی. اور رہ گیا معاملہ آپ کا کہ بھائی استلذاذ بالاقارب اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ لذت حاصل کرنے سے بہت ساری بیماریاں اور طبی نقصانات ہو سکتے ہیں. تو اسی زمانے کے ڈاکٹرز اور سائنسدانوں نے کتابیں لکھ دی کہ یہ سب فضول باتیں ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جنہوں نے نظریہ پیش کیا کہ اس کے نقصانات ہیں، اسی طبقے میں سے لوگوں نے کتابوں کے کتابیں لکھ دی اور اس نظریے کو رد کر دیا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، انسان اپنی خواہشات جہاں چاہے پورا کر سکتا ہے. تو انسان کی فطری خواہش ہے. اب آپ اس عقلی دلیل کا جواب لائیے.
اگر آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی تعلیمات کا سہارا نہ ہو تو آپ کبھی بھی اس دلیل کا جواب نہیں دے سکتے. دنیا نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تو اس ہیومن ارج کی دلیل کے وجہ سے اب معاملہ مرد اور عورت اور دور اور قریب کی رشتہ داری اور بھائی اور بہن اور اولاد اور ماں باپ، یہ سارے امتیازات ختم ہو کر اب معاملہ آگے بڑھ گیا ہم جنس پرستی کی طرف، کہ مرد مرد سے لذت حاصل کرے گا اور عورت عورت سے لذت حاصل کرے گی. آج سے کچھ سالوں پہلے انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں باقاعدہ یہ بل پاس ہوا کہ گے اسٹائل آف لائف یہ قانونی چیز ہے، اگر کوئی اس طرح سے رہنا چاہتا ہے تو رہ سکتا ہے. اور تعجب کی بات تو یہ ہے، ہمارے لیے تعجب ہے، دنیا کے لیے نہیں، کہ دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کی لائبریریوں میں باقاعدہ سیکشنز ہیں جہاں پر گے اسٹائل آف لائف کے اوپر کتابوں سے الماریاں بھری پڑی ہیں کہ آپ اس طرح زندگی اس طرح سے گزارے، اس طرح سے گزارے، اس میں یہ فائدے ہیں، اس میں یہ آزادی ہے. اور اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ وہی ہیومن ارج ہے، انسانی فطری خواہش. تو کسی زمانے میں تو کہیں چھپ چھپا کر کچھ اس طرح کے لوگ پائے جاتے تھے، اور پہلے انگلینڈ میں ہوا، اور اب تو فرانس اس کا مرکز ہے. ان کی اپنی خاص شناخت اور پہچان ہے، ان کے اپنے جھنڈے ہیں، ان کے خاص قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، ان کے خاص قسم کے جوتے ہوتے ہیں. اور یہ اس تیزی سے دنیا میں پھیلا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس بری عادت کے شکار ہیں. کہیں کا میئر گے ہے، اور یہ کارپوریٹ میں کام کرنے والے جانتے ہوں گے کہ وہاں پر بڑے بڑے عہدوں کے اوپر گے رہتے ہیں. اور اب ہمارے ملک میں بھی وہ چیز شروع ہو چکی ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کی، کسی چیز کے خیر اور شر ہونے کی بنیاد عقل کو قرار دیا. اللہ کی وحی اور اللہ کی تعلیمات اور اللہ کی ہدایات سے انہوں نے نظریں موڑ لی، انکار کر دیا. تو عقل تو کہیں چھوڑے گی نہیں. اب یہ چیز بڑھتے بڑھتے جانوروں تک پہنچ چکی ہے. انسانوں کے شر سے نہ گدھا محفوظ ہے، نہ گھوڑا محفوظ ہے، نہ بکری محفوظ ہے، نہ کتیا محفوظ ہے. وجہ ہیومن ارج. بھائی اس انسان کی خواہش اسی طریقے سے پورا ہونا اس کو پسند ہے تو اس کو کرنے دو. لہذا اب یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ چکا ہے. اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایک چیز کہاں تک جائے گی. اور آدمی عقل کی غلامی میں کیا کیا کچھ نہیں کرے گا. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ عقل پر آ کر رک گئے. اور عقل سے آگے جو تیسرا ذریعہ علم ہے، وہی جہاں اللہ کی طرف سے خاص تعلیمات دی جاتی ہیں جس میں انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے.
جس میں انسان کے لیے بھلائی بھلائی ہے، جس میں انسانیت کے لیے فوز و فلاح اور کامیابی ہی کامیابی ہے، وہ وہاں تک جانے کے لیے تیار ہی نہیں. تو دیکھا آپ نے عقل کو کہاں تک پہنچا دیا، آپ کی عقل نے آپ کو کہاں تک پہنچا دیا کہ اب جانور بھی محفوظ نہیں ہے اور اس کے پیچھے بھی عقل دلیل ہے. اسی وجہ سے اسی عقل کی بنیاد پر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ بھئی نکاح کی بھی کیا ضرورت ہے، میرج کی بھی ضرورت کیا ہے. شادی کرنے کے بعد انسان اپنی وہی خواہش پوری کرتا ہے نا، اور یہ خواہش بغیر اس کے بھی پوری ہو سکتی ہے. لہذا ایک نیا کانسیپٹ دنیا میں آیا، عقل کی بنیاد پر لیو اینڈ ریلیشن شپ، ساتھ میں رہو، بلکہ زیادہ اچھا ہے نکاح کے اعتبار سے، کیونکہ نکاح میں تو عورت کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر آ جاتی ہے، زندگی بھر کا ایک بوجھ ہے. یہاں آزادی ہے، جب تک معاملہ سمجھ میں آتا رہیں گے، دونوں کی رضامندی سے رہیں گے، اور جب دل اچاٹ ہو جائے تو الگ ہو جائیں گے. وہ اپنا راستہ دیکھ لے، ہم اپنا راستہ دیکھ لیں. خرابی کیا ہے؟ کیوں نکاح کی شرط کو لازم قرار دیا جائے؟ تو ابھی اپنے لوگوں میں بھی سننے آتا ہے کہ وہ لیو اینڈ ریلیشن شپ میں 5 سال سے رہ رہے ہیں. ہمارے پاس مسائل آتے ہیں نا، تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ 5 سال سے لیو اینڈ ریلیشن شپ میں تھے، اس کے بعد ان کا نکاح ہوا، اور پھر ابھی یہ مسائل ہے، ذرا مفتی صاحب اس کو حل کریے. تو نکاح کی قید کو بھی ختم کرنے کی شروعات ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ یہی عقل ہے. تو جب عقل کو معیار قرار دیا جائے گا، ہر چیز کے صحیح اور غلط کو اسی پر پرکھا جائے گا، آسمانی تعلیم سے نظر ہٹا دی جائے گی، تو آپ کہاں جاؤں گے اور عقل آپ کو کہاں اٹھا کر پھینکے گی، یہ کسی کو پتا نہیں. لہذا عقل کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. عجیب حال ہے عقل پرستوں کا، جو اپنے عقل مند ہونے کے بڑے مدعی ہیں، لیکن ان کی باتیں سننے کے بعد تو لگتا ہے ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. جیسے ان کا کہنا ہے کہ ہم بندروں کی نسل سے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ بندروں کی نسل سے ہے تو جو نسل سے ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، تو کم از کم آپ تو بندر ہی ہیں. لیکن اگر آپ اس کو بندر کہوں گے تو وہ غصہ ہو جائے گا. ارے میرے کو بندر بولتا ہے، گالی دے رہا ہے، برا بول رہا ہے. ارے بھائی جب تیری نسل ہی بندروں سے تو بندر ہی ہے نا. یعنی ایک عقل پرست اپنی عقل کی بنیاد پر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس کے احسان تقویم ہونے کی قسم خدا نے کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. چار چیزوں کی اللہ قسم کھا رہے ہیں، اور کہہ رہے کہ سب سے بہترین قوام میں اور سب سے بہترین سانچے میں ہم نے انسان کو بنایا، اور اشرف المخلوقات پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اپنا خلیفہ بنایا.
یہ عقل کے دھنی اس انسان کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی نسل بندر سے ہے۔ ارے بھائی بندر سے کیسے ہے؟ بندر سے ایسے ہیں کیونکہ یہ دکھنے میں بندر جیسے دکھتے ہیں۔ ڈاروین کا نظریہ ارتقاء تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ پہلے بندر ہی تھے، پھر حالات اور زمانے کے اتار چڑھاؤ سے اور بدلنے سے شکلیں بدلتے 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 اب اس شکل میں بندر آ گیا ہے۔ تو لوگوں نے بڑا پیارا سا سوال کیا کہ ہزاروں سالوں سے یہ انسان اسی شکل میں ہے، اگر بدلتے بدلتے اس شکل میں آیا ہے تو باقی آگے کے ہزاروں سالوں میں بھی تو کچھ بدلنا چاہیے نا، چینجنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ تو لاجواب ہے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ اس اسٹڈی کو، اس تحقیق کو بڑی اونچی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کیا تحقیق ہے اس کی، ڈاروین کی، اس پہ بحث ہوتی ہے، یعنی انسان کے بندر ہونے پر بحث ہو رہی ہے۔ تو اگر ہمارے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی تو شاید ہم بھی اسی نظریے سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو بندر ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، قرآن میں اللہ نے انسان کی اصل کو بتایا ہے، اس کی نسل کو بتایا ہے کئی جگہ۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے، ہماری اصل ہم کو پتا چل گئی۔ اگر یہ خدا کی طرف سے رہنمائی نہیں ملتی تو دنیا اپنے آپ کو بندر ہی سمجھتی، پھر بندر کی طرح اچھل کود کرتی، پھر بندر کی طرح سے بے حیا ہوتی۔ جیسے کہ دنیا جب بندر اپنے آپ کو مان رہی ہے تو اچھل کود کر رہی ہے اور بے حیا بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی کی نعمت سے نوازا ہے، انبیاء کی تعلیمات ہمارے پاس ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس پیغمبر ہیں، ہمارے پاس آخری نبی اور رسول ہیں، ان کی تعلیمات ہیں۔ ہم کہیں گے ہم بندر کی نسل سے نہیں ہیں اور نہ ہم بندر ہیں، تم ہو سکتے ہو۔ ہمیں ہمارے رب نے، ہمیں ہمارے خالق و مالک نے، ہمیں ہمارے خدا نے بتایا کہ نہیں، تم انسانوں سے پیدا ہوئے ہو، اور وہ انسان حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ جس عقل پر آپ کو اتنا ناز ہے، اس عقل نے آپ کو انسان سے نکال کے بندر بنا دیا۔ یہ ہے آپ کی عقل؟ اس عقل نے آپ کی بہن، بیٹیوں، ماؤں، خالاؤں، پھوپھیوں، اپنوں اور غیروں کے فرق کو مٹا دیا۔ یہ ہے وہ عقل جس کی آپ غلامی اختیار کرنا چاہتے ہیں اسلام اور اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں، اللہ کے وحی کے مقابلے میں؟ جس نے استلزاز بالاقارب کا راستہ کھول دیا، جس نے گے اسٹائل آف لائف کو دنیا کے اندر جاری کر دیا، جس نے حقیقت میں انسان کو حیوان بنا دیا، اس عقل کو ہم معیار قرار دیں گے؟ حاشا وکلا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور وہی پہلے جمعہ والی بات کہ مسلمان وہ ہے جو خدا کا غلام ہوتا ہے
وہ عقل کا غلام نہیں ہوتا. اگر مزاج نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ کچھ اور مثالیں آئندہ جمعہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ عقل ہمیں کہاں کہاں دھوکہ دے رہی ہے. اس وجہ سے عقل کے دھوکے سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آنے کی، اور ہم تو اللہ کے غلام ہے ہی، اس پر جمنے کی ضرورت ہے. یہی ہے ایمان. بس جو میرے رب نے کہہ دیا اور میرے نبی نے ہمیں بتا دیا اور ہمارے لیے قرآن اور حدیث یہی بنیاد ہے، ہم اس پر جمے رہیں گے. ہم بندر بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے لیے سب چیزیں حلال ہو جائے تیار نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ.